بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا تعلق ایک شریف گھرانے سے تھا۔ جب میری شادی ہوئی تو میں ہزاروں ارمان لے کر اپنے سسرال میں آئی تھی۔ مجھے ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے کبھی بھی اپنی وہ خواہشات پوری کرنے کا موقع نہیں ملا جو کسی کو مانگنا بھی نہیں پڑتی اور ان کی بنا مانگے ہی پوری ہو جاتی ہیں۔ میری خواہشات کچھ زیادہ نہیں تھیں، بس اچھا کھانا، اچھا پہننا اور اچھا اوڑھنا۔ یہ بھی نہیں کہ مجھے لاکھوں کے جوڑے پہننا تھے یا مہنگے مہنگے ہوٹل میں کھانا کھانا تھا۔ بس ایک عام خوشحال زندگی گزارنے کا خواب ہر لڑکی کی طرح میرے من میں بھی تھا۔ جب میری شادی ہوئی، میرے شوہر نے مجھے ہیرے کی انگوٹھی تحفے میں دی تھی۔ میں تو اسی بات سے سمجھ گئی تھی کہ اس گھر میں میرا مستقبل روشن ہے، میں جو چاہوں گی ویسا ہی ہوگا، میرے لیے کوئی کمی ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اسی خوش فہمی میں تھی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ امیر لوگوں کی صبح جب مجھے سب نے کھانا بنانے کے لیے کہا تو میں خوشی خوشی کچن میں چلی گئی۔ یہ کوئی ایسا کھانا نہ تھا جس میں زیادہ دیر لگتی، میرے خیال میں تو رسمی طور پر جو دلہن سے میٹھا بنواتے ہیں ویسا ہی کچھ تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے آج بہت کچھ بناؤں گی جو اس سے پہلے انہوں نے کھایا نہ ہوگا۔ میں بہت اچھے کوفتے بناتی تھی، مجھے کباب بنانے کی بھی خاص مہارت حاصل تھی۔ میں نے صبح اٹھتے ہی مسالے کوٹنا شروع کر دیے۔ تبھی میری ساس کچن میں داخل ہوئیں اور بولیں، بیٹی یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ہم نے تو صرف تمہیں میٹھا بنانے کو کہا ہے۔ نہیں اماں جی، میں چاہتی ہوں آج میں گھر والوں کے لیے کوفتے بناؤں، اور وہ بھی ایسے کہ سب لوگ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں۔ ٹھیک ہے بیٹی، میں سبزی منگوا دوں گی، تم بنا لینا۔ سبزی کے نہیں ماں جی، میں گوشت کے بنانا چاہتی ہوں۔ میرے ایسے کہنے کی دیر تھی کہ ساس نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ ارے بیٹی، گوشت کون کھاتا ہے؟ ہم لوگ تو زیادہ دال ہی پسند کرتے ہیں۔ میں دال بھی بنا دوں گی، لیکن میں چاہتی ہوں سب کو اپنے ہاتھ کے کوفتے ضرور کھلاؤں۔ میں نے دوبارہ کہا، تمہیں جو کہا ہے، جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو۔ ساس کے منہ سے اتنی سخت بات سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اگر میری ساس اماں اتنی ہی سخت تھیں تو میری بقیہ زندگی تو جہنم ہو جانی تھی۔ یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنی ساس سے مزید بحث نہ کی، پہلے دن ہی بدمزگی ہو گئی تھی۔ میں مزید نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے گھر میں ایسی باتیں ہوں، سو خاموشی سے گھر والوں کو کھیر اور سبزی کے کوفتے بنا کر کھلا دیے، مگر ان میں ظاہر ہے وہ ذائقہ تو نہیں تھا۔ اس گھر میں تیل کا استعمال بھی بڑا کم کیا جاتا تھا۔ یہ سب باتیں دیکھ کر میرا دل بھج سا گیا۔ میں نے اچھے سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ جب میرے گھر والے مجھ سے ملنے آئے تو مجھے لگا کہ شاید یہ تھوڑے دن کی بات ہے۔ حیرت تو اس بات پر ہوئی تھی کہ 3 دن کی دلہن کو بجائے کچھ اچھا کھلانے کے یہ لوگ دال روٹی ہی کھلا رہے تھے، وہ بھی یا چنے کی دال یا مونگ کی دال۔ میں ان لوگوں کو دیکھتی تو حیران ہوتی، اتنے بڑے بنگلے میں رہنے والے لوگ دال روٹی پر گزارا کر رہے ہیں۔ سوچا کہ اپنی کسی سہیلی سے یہ بات ضرور کہوں گی، ایسا نہ ہو کہ میں کسی غریب گھرانے میں بیاہ کر آ گئی ہوں اور یہ سب مجھے دکھانے کے لیے ہو۔ میں نے اپنی دوست کو کال کی، اس سے بات ہوئی تو اس نے بھی ایک ہی بات بتائی، کہنے لگی کہ تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے پہلے ہی شک تھا۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ سب کچھ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں تمہیں اپنی دوست نگین کی کہانی سناتی ہوں۔ نگین کی شادی بھی ایک ایسے ہی لوگوں میں ہوئی تھی جو بظاہر تو بہت امیر تھے، مگر شادی کے بعد انہوں نے نگین پر ظلم و ستم شروع کر دیے۔ اس سے گھر کے کپڑے دھلوانا، برتن دھلوانا، ہر کام کروا سے نگین نے طلاق لے لی۔ پتہ چلا کہ وہ سب کچھ تو کرائے کا تھا۔ تم بھی دیکھ لینا کہیں تمہارا شوہر جیب کا ہلکا نہ ہو اور اس نے تمہیں یہ سب بتایا ہو۔ نگین والی کہانی سن کر میں تو باقاعدہ ڈر گئی تھی۔ میں نے کہا، تم مجھے ڈراؤ مت، میں اپنے شوہر سے خود ہی بات کر لوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ غیر جانبدارانہ یا پھر نہ جانتے ہوئے کر رہے ہوں، ان کا دھیان ہی اس طرف نہ گیا ہو۔ ویسے بھی گھر میں لوگ تو بہت تھے۔ اگلے دن میں اٹھی تو گھر میں ویسے ہی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میری ساس بہت خوش تھیں۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی تو کہنے لگیں، آج میری بیٹی ٹھیک 5 سال بعد مجھ سے ملنے امریکہ سے آ رہی ہے۔ بیٹی میں بہت خوش ہوں، تم سوچ نہیں سکتی کہ اولاد کا غم کیسا ہوتا ہے۔ وہ علاج کے لیے وہاں گئی تھیں، اب آئی ہے تو میرا دل اسے دیکھنے کو تڑپ رہا ہے۔
ان کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ سوچا کہ اب تو خود ہی یہ لوگ گوشت چاول پکا لیں گے کیونکہ بیٹی جو ملنے آ رہی تھی وہ بھی 5 سال کے بعد۔ مگر حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب ساس نے مجھے دال پکانے کو کہا۔ یا اللہ، یہ لوگ انسان ہیں یا پھر کسی اور دنیا کی مخلوق جو صبح شام دال کھائے جا رہے ہیں؟ میں دماغ میں سوچتی ہی رہ گئی۔ پھر مہمانوں کا رش اتنا زیادہ تھا کہ اس بات پر دھیان نہیں دے سکی۔ شام کو جب میں فارغ ہوئی تو میں نے ایک بھی گوشت کا ٹکڑا چکھا ہی نہیں تھا، نہ ہی گوشت مہمانوں کے لیے آیا تھا۔ سب کچھ سبزی اور دالوں کا بنا ہوا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، غصہ بھی آیا۔ میں نے تو کھانا تک نہیں کھایا۔ تبھی سلیم گھر آئے۔ میں نے ان سے بھی گلہ کر دیا۔ سلیم، یہ کیا طریقہ ہوا؟ آپ نے دیکھا نہیں؟ اس گھر میں کبھی ایک بار بھی میں نے گوشت پکتے نہیں دیکھا۔ ہمیں کس چیز کی کمی ہے جو ہم گوشت کھانے سے گریز کر رہے ہیں؟ ہر روز گھر میں دال پکتی ہے۔ آپ کی باجی مہمان بن کر اس گھر میں آئی تھیں، انہیں کیسا محسوس ہوا ہوگا؟ 5 سال بعد وہ آئیں اور دال ہیں۔ میں نے ناراضگی دکھائی۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں باہر کھانے پر لے جاتا ہوں، کیا خیال ہے؟ شوہر کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ ہاں عادل، کیوں نہیں، میں تو کب سے چاہتی ہوں ہم لوگ باہر جا کر بھی کھانا کھائیں۔ آپ کے گھر میں تو ہر وقت مہمانوں کا جمگٹھا لگا رہتا ہے۔ میری بات پر عادل ہنس پڑے۔ ہاں ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، میں آپ کو ضرور لے کر جاؤں گا، کوئی اور حکم ہو تو وہ بھی ضرور بتائیے گا۔ میں ان کی بات پر ہنستی۔ تھوڑی دیر بعد میں تیار ہو کر آ گئی۔ ہم دونوں کھانا کھانے باہر چلے گئے۔ ابھی ہم نے کچھ کھانا آرڈر ہی کیا تھا کہ گھر سے فون آ گیا۔ فون میرے شوہر کو آیا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی اٹھایا تو میری نند بڑے غصے میں باتیں کر رہی تھی۔ تم کہاں گئے ہو؟ گھر میں مہمان ہیں اور تمہیں ہوش تک نہیں؟ میری ساس نے بھی میرے شوہر کو خوب ڈانٹ پلائی۔ ارے اماں، میں نائلہ کو کھانا کھلانے باہر لایا تھا، وہ گوشت کھانے کی ضد کر رہی تھی۔ عادل نے بڑے مجرمانہ لہجے میں بتایا۔ کیا تم اسے گوشت کھلانے ہو؟ خبردار اگر ایسا کیا، جلدی سے گھر آؤ، میں تم سے ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ عادل کا چہرہ بھی اتر گیا۔ کیا ہوا عادل؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ عادل ایک دم اتنے پریشان ہو گئے کہ جیسے انہیں بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ عادل نے اٹھتے ہوئے کہا، چلو ہمیں ابھی گھر چلنا ہوگا، اسی وقت اماں بلا رہی ہیں اور وہ بہت غصے میں ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ریسٹورنٹ سے باہر لانے لگے۔ یہ کیا طریقہ ہے عادل؟ میں اتنی ارمانوں سے آپ کے ساتھ آئی تھی اور آپ ہیں کہ اپنی ماں کی ایک کال پر میرا کھانا کھانے کا خواب ادھورا چھوڑ کر چل دیے۔ میں تو آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں کرنے آئی تھی۔ میں نے گلہ کیا تو عادل نے سخت لہجے میں کہا، باتیں پھر کر لینا، گھر میں بھی ہم ہر وقت ہی ساتھ ہوتے ہیں، باتیں کرنے کے لیے باہر آنا ضروری نہیں۔ ابھی جو کہا ہے میرے ساتھ چلو۔ عادل کے سخت لہجے پر میری آنکھوں میں جلتے دیے بجھ گئے۔ ہم لوگ جلدی سے گھر پہنچے۔ سے میں بھنی بیٹھی تھیں جبکہ میری امریکہ والی نند اوپر والی منزل میں اپنے بچوں کے ساتھ سو رہی تھی۔ رات کے تقریباً 10 بجے تھے۔ ساس نے مجھے اور میرے شوہر عادل کو اپنے کمرے میں بلایا اور تنقیدی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولیں، آ گئے تم دونوں؟ چین نہیں آیا ہماری نافرمانی کیے بغیر؟ میری ساس کی اس بات نے مجھے غصہ دلا دیا۔ اماں جی، ہم نے آپ کی کیا ہی نافرمانی کی ہے، ہم تو صرف کھانا کھانے باہر گئے تھے، ایسا بھی کیا جرم کر دیا ہم نے کہ آپ اتنا غصہ کر رہی ہیں؟ میری بات پر عادل نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاں آپ بس مجھے ہی چپ کروائیں، میں تو آج تک اس گھر میں دال ہی کھا رہی ہوں، ایک بار بھی میں نے گوشت کی ایک ٹکڑا نہیں چکھا۔ آخر ایسی بھی کیا قلت ہے کہ آپ لوگ نہ مجھے کھانے دیتے ہیں نہ خود کھاتے ہیں؟ میں نے کہا۔ میری ساس نے مجھے نظر انداز کرتے ہوئے عادل کو مخاطب کیا اور بولیں، تم تو جانتے ہو نا بیٹے کہ ہم سب ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ ہمارے بھلے کے لیے ہے اور پھر گوشت کون سا صحت کے لیے ٹھیک ہے؟ بڑوں کی بات میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو خمیازہ تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ تو اگر میں آپ کی بات نہ مانوں تو کیا ہوگا؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ عادل نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ تم کل میرے پاس آنا، میں تمہیں اچھی طرح بتا دوں گی کہ اگر تم نے کسی دن گوشت پکایا تو کیا ہوگا۔ میں ساس کی بات سن کر گھبرا گئی تھی۔ انہوں نے بڑے سنجیدہ لہجے میں یہ بات کی تھی۔ دل میں سوچا کہ ٹھیک ہے، میں بھی صبح ان کے کمرے میں آ جاؤں گی، کھلے وقت میں بحث کر لیں گے کہ آخر ہوا کیا ہے جس پر میری ساس اتنا غصہ کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ اس گھر میں کبھی گوشت نہ پکے۔ شاید اس لیے کہ میرے ماں باپ سے مزید پیسہ اینٹھنے کا شوق ہوگا، تبھی تو انہوں نے ایسا کہا ہے۔
میرے باپ کو انہوں نے جہیز کے لیے بھی اتنی ہی تکلیف دی تھی جتنا کہ اب مجھے مرضی کا کھانا کھانے پر دے رہے تھے۔ لگتا ہے اس بار ابا سے 5 لاکھ کی بھینس مانگیں گے کہ اپنی بیٹی کے لیے بھینس لے کر دو، تبھی اس کے لیے اچھا کھانا پکے گا۔ یہ سوچ کر میں نے ساس سے لڑنے کا موڈ بنا لیا تھا۔ صبح 4 بجے میں نے نماز وغیرہ پڑھی۔ 5 بجے ناشتے کے لیے جب میں کچن میں گئی تو میری ساس دودھ ابال رہی تھیں۔ اماں جی، کیا بات ہے؟ آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ لوگ گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ دیکھو بیٹی، بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے خاندان کا رواج ہی ایسا ہے، ہم برسوں سے ایسا کرتے آ رہے ہیں۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو تمہارے لیے یہی ہوگا کہ تم اولاد سے محروم رہ جاؤ گی۔ اولاد سے محروم رہ جاؤں گی؟ وہ کیوں کر؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ گوشت کھانے سے انسان بانجھ ہو جاتا ہے، اور پھر تم جانو تمہاری خوشیاں جانے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ آج کل کی اولاد تو ویسے بھی دوسروں کی کوئی بات نہیں مانتی، انہیں لگتا ہے کہ سب سے زیادہ عقل مند وہی ہیں۔ ساس کی بات سن کر میں چپ ہو گئی۔ ظاہر ہے ان کی ذہنیت کا اندازہ مجھے یہی کہ گوشت کھانے سے انسان ہمیشہ کے لیے اولاد کی خوشیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ خیر، میں نے اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا۔ اب میں سوچنے لگی تھی کہ میں اپنے لیے خود ہی بازار سے گوشت منگوا لیا کروں گی اور گھر والوں کو بتائے بغیر پکا کر اپنے اور عادل کے لیے الگ رکھ لوں گی۔ مگر اسی کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے واقعی ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ سب گھر کے مرد باہر جمعے کی نماز پڑھنے گئے تھے۔ میری ساس بھی جمعے کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ وہ عموماً جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹتی، غسل کرتی اور نہا دھو کر ذکر اذکار میں مصروف ہو جاتی۔ میں جانتی تھی کہ اس دن کوئی بھی گھر میں مجھے دیکھنے کے لیے نہیں ہوگا، سو میں کچن چلی گئی۔ میں نے اپنے روپے نکالے جو میں نے بچا کر رکھے تھے اور گلی میں ایک بچے کو دے دیے۔ میں نے کہا کہ گوشت لے کر جلدی آنا۔ وہ گیا اور آدھے گھنٹے بعد ہی واپس آ گیا۔ میری ساس ابھی تک ذکر اذکار میں مصروف تھیں۔ میں نے جلدی سے مسالہ تیار کیا اور گوشت بھون کر ایک پلیٹ میں ڈالا ہی تھا کہ میری ساس کی آواز آ گئی، ارے بہو، چائے کی ایک پیالی ہی دے دو، مجھے بڑی طلب ہو رہی ہے۔ مجھے معلوم تھا میں چائے خود بھی بناؤں تو وہ کچن کا چکر ضرور لگائیں گی۔ اب اس گوشت کا کیا کروں؟ یہ سوچ کر میں نے جلدی سے گوشت کو اوپر والی الماری میں چھپا دیا۔ پھر حسب توقع میری ساس خود ہی تھوڑی دیر بعد کچن میں آ گئیں۔ آتے ہی جیسے ان کو کسی نے خود خبر کر دی ہو، وہ سونگنے لگیں، تم نے کچھ پکایا تھا کیا کچن میں؟ نہیں ماں جی، میں نے کیا پکانا، خوشبو آ رہی ہے عجیب سی، انہوں نے کہا اور ادھر ادھر دیدے گھما کر دیکھنے لگیں۔ ماں جی، انڈا بھونا تھا، میں نے بڑی احتیاط سے جواب دیا۔ کون سا انڈا؟ ہم تو گھر میں انڈے نہیں لاتے۔ ان کی بات سن کر میرا دل اور گھبرا گیا۔ ارے وہ میں نے یہاں کسی عورت سے کہ وہ مرغیوں کے انڈے بیچتی ہے، بیچاری غریب تھی، 2-3 انڈے ہی اس کے پاس بچے تھے، میں نے لے لیے۔ اچھا، تمہارے پاس انڈے لینے کے پیسے تھے؟ انہوں نے مجھے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، پیسے تو ہوتے ہی ہیں میرے پاس، عادل دے دیتے ہیں، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ خیال رہے اس گھر میں دال اور سبزی کے علاوہ کچھ نہیں پکتا، تم بھی انڈے کھانے سے گریز کیا کرو۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے چلی گئیں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، لیکن یہ تو جانتی ہی تھی وہ دوبارہ چکر لگائیں گی کسی نہ کسی بہانے۔ میں نے وہ پلیٹ جو اوپر الماری میں رکھی تھی اپنے دوپٹے میں چھپا لی اور وہاں سے نکل پڑی۔ ہمارا گھر کافی بڑا تھا، میں کہیں بھی چھپ کر کھا سکتی تھی۔ میرے کمرے میں بھی ان کی بیٹی کے بچے کھیل رہے تھے۔ میری نند آج پھر نہ جانے کیسے آ گئی تھیں۔ ان کے لیے بھی کھانا رات کو ہی بنانا تھا کیونکہ دن کے کھانے کا وقت گزر گیا تھا، سو میں آرام سے کچن سے نکلی اور اپنے سے گزر گئی تھی۔ ہمارا گھر اس طرح سے ایک پلاٹ میں واقع تھا جس کے آس پاس 4 دیواری تھی، یعنی اس گھر میں اور بھی کمرے تھے جو گھر سے جڑے ہوئے نہیں تھے مگر وہ ہمارے اس پلاٹ کے اندر تھے جس کے باہر ایک 4 دیواری کھڑی کر دی گئی تھی۔ میں ایک کمرے کے قریب آئی تو مجھے لگا جیسے آج سے پہلے میں یہاں نہ آئی ہوں۔ کمرہ ایک پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، یعنی کہ پہلے تو مجھے یہ کوئی پردہ ہی لگتا تھا یا ایک چھوٹی دیوار، لیکن آج وہ کمرہ پر اسرار اور بہت الگ سا لگ رہا تھا، جیسے اسے ارادتاً مجھ سے چھپایا گیا ہو۔ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو واقعی ایک کھلا کمرہ تھا۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا اور کھڑکی کھلی تھی۔
میں حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ اس گھر میں رہتے ہوئے آج تک میں یہاں نہیں گئی تھی۔ میں نے جلدی سے کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکا۔ میری نظر اندر موجود چارپائی پر پڑی جس پر ایک لڑکی لیٹی تھی۔ لڑکی بڑی ہی خوبصورت اور کم عمر لگ رہی تھی، مگر اس نے خود کو ایک چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ لڑکی کو دیکھ کر میں ایک لمحے کے لیے رک گئی تھی، کیونکہ یہ لڑکی آج تک میں نے اس گھر میں نہیں دیکھی تھی۔ لڑکی بہت حسین تھی، کم عمر لگتی تھی، چہرے سے بالکل مطمئن لگ رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے یہاں زبردستی قید کیا گیا تھا، بلکہ وہ اپنی مرضی سے یہاں لیٹی ہوئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ یہ لڑکی کون ہے جس کو یہاں رکھا گیا ہے۔ اپنے گوشت والی بات کو تو میں بھول ہی گئی تھی۔ اب میری نظر میں وہ کمرہ آ گیا تھا۔ خیر ابھی میں وہاں کھڑی ہی تھی کہ عادل گھر آ گئے۔ میں گوشت کی وہ تھالی اپنے ہاتھ میں پکڑے وہیں کھڑی ہو گئی، سمجھ نہ آیا کہ کدھر جاؤں۔ ابھی وہاں کھڑی ہی تھی کہ عادل مجھے آوازیں دیتے دیتے اس کمرے تک آ گئے۔ مجھے وہاں کھڑا دیکھ کر حیران بھی تھے اور غصے میں بھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ میں کر تو کچھ نہیں رہی، میرا اپنا ہی گھر ہے، کیوں کیا میں یہاں نہیں آ سکتی؟ گھر ہے کیوں کیا میں یہاں نہیں آ سکتی؟ نہیں تم یہاں نہیں آ سکتی، کیا تمہیں امی نے نہیں بتایا؟ وہ مجھے کیوں بتائیں گی؟ کیا میں اپنے ہی گھر میں گھومنے پھرنے کے لیے آپ سے اجازت لوں گی؟ ہاں تمہیں اجازت تو لینا پڑے گی، یہ تمہارے ماں باپ کا گھر نہیں ہے، تمہارے شوہر کا گھر ہے اور تم میرے حکم کی پابند ہو۔ ٹھیک ہے آپ مجھے اس گھر سے بھی نکال دیں، آپ کو تو میری ہر بات ہی بری لگتی ہے۔ میں نے غصے سے وہ گوشت والی پلیٹ پھینک دی جو میں نے نہ جانے کب سے چھپا رکھی تھی۔ یہ کیا ہے؟ کیا تم نے گوشت پکایا تھا آج پھر؟ ہاں پکایا تھا، میں کوئی قیدی نہیں ہوں یا خدا نہ خواستہ غیر مسلم نہیں ہوں جو گوشت سے پرہیز کرتے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے، میں ایک انسان ہوں، مسلمان ہوں، کیوں نہیں کھا سکتی میں؟ اب مجھے لگتا ہے کہ آپ سب لوگ نفسیاتی مریض ہیں، آپ بھی اور آپ کے گھر والے بھی۔ خبردار جو تم نے ایسی بات کہی تو تم جانتی نہیں ہم کس درد سے گزر رہے ہیں۔ وہ ناراض ہو کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں کیا جانوں گی، آپ لوگ مجھے کچھ بتائیں تو ہی مجھے پتہ چلے گا نا۔ ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اماں تمہیں بچی سمجھ کر تمہیں کچھ بتاتی نہیں ہیں تاکہ تم پریشان نہ ہو، مگر تم نے تو ہمیں نفسیاتی مریض سمجھ لیا ہے۔ چلو آؤ میں تمہیں ساری حقیقت دکھا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس دروازے کو زور سے دھکا دیا، دروازہ کھل گیا۔ اندر بیٹھی لڑکی کراہتے ہوئے ہماری طرف دیکھنے لگی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی، بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اس کے اوپر ڈھکی چادر سے لگ رہا تھا کہ اس گرمی میں بھی اسے سردی لگ رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ یہ کون ہے؟ میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں۔ پھر ہم اس لڑکی کے قریب بیٹھ گئے۔ عادل نے کہانی شروع کی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے لوگ بہت زیادہ کام کاج کیا کرتے تھے، خاندان میں محنت کش لوگ تھے۔ ہم نے اپنی آمدنی بڑھا کر اس علاقے میں ایک بڑی حویلی تعمیر کی تھی۔ حویلی کے تعمیر کے دوران نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ فوراً بعد ہمارے خاندان میں وبا پھیل گئی۔ ایک دو وبائیں تو ایسی تھیں جس نے ہمارے خاندان کے آدھے لوگوں کی جانیں لے لیں۔ ہم لوگ آدھے رہ گئے تھے۔ ہم جو بھی کھانا پکاتے وہ ایسا ہوتا کہ کھا کر پیٹ میں درد ہوتا۔ پہلے تو ہم اسے جادو کا اثر سمجھتے رہے، مگر پھر جب ہم نے طبی علاج شروع کیا تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی جادو یا پھر اور کوئی چیز کالے اثرات نہ تھی، بلکہ صرف اور صرف ہمارے خاندان کی ایک الرجی تھی، جس سے ہم میں سے کسی کو بھی مہلک سے مہلک بیماری لاحق ہو سکتی تھی۔ ہمارے خاندان میں یہ الرجی دودھ اور گوشت سے پھیلی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ یہ سب میرے دادا میں بھی موجود تھا، مگر چونکہ پہلے زمانے کی غذائیں خالص ہوتی ہیں اس لیے کسی کو معلوم نہیں پڑا کہ یہ بیماری انہیں بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی پہلے زمانے میں جو بھی بیمار ہوتا اسے جادو سمجھ کر بھلا دیا جاتا یا پھر اس بیچارے کی موت کا انتظار کیا جاتا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ میری یہ بہن جو یہاں تمہیں نظر آ رہی ہے، اس بیچاری کو بھی ایک مہلک قسم کا کینسر ہے جس سے اس کی زندگی متاثر ہو گئی ہے۔ اس نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے۔ لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں۔ ابھی بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ میری بہن سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اسے اتنی مہلک بیماری ملی ہے۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ بیمار ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ آپ کو یاد کرتا ہے، یہ ہرگز نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے۔ یہ کہہ کر عادل خاموش ہو گئے جبکہ میں ساری بات سمجھ گئی تھی۔
میرے سسرال والے گوشت اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ انہیں گوشت سے الرجی تھی، لیکن انا اتنی کہ یہ بات بتا بھی نہیں سکتے تھے۔ لاکھ پہیلیاں بھجوائیں، لاکھ مجھے اذیت میں ڈالا، لیکن ایک بات مجھے بتا نہیں سکتے۔ انسان جب اپنی خامیوں پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے تو وہ ایسا ہی فریب پسند ہو جاتا ہے۔ شاید میرے سسرال والے بھی حقیقت کو قبول کرنے سے انکاری ہیں، حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، حقیقت تھی جسے وہ مجھے بتا بھی دیتے تو میں کچھ نہ کہتی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔